پردے میں یہ بات بھی داخل ہے، جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں۔ خوشبو لگا کر نکلنا بے پردہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عورت مدرسہ پڑھنے یا پڑھانے جاتی ہو، آفس میں جاب کرنے جاتی ہو یا جھاڑو مارنے جاتی ہو، کالج میں پڑھنے پڑھانے، اسکول میں پڑھنے پڑھانے، بازار میں سودا خریدنے، فنکشن اٹینڈ کرنے، عیدگاہ میں بھی بعض لوگوں کو بھوت سوار ہے اپنی عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جانے کا۔ ایسے بھوتنیوں سے بھی درخواست ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے، جلسے میں آتے ہوئے، اجتماع میں جاتے ہوئے، محلے کا ہو، کہیں اور اجتماع ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، یا مسجدوں میں عورتوں کو لایا جا رہا ہو، یا کانفرنس میں بلایا جا رہا ہو، یا ایڈیٹوریم میں ہال میں بلایا جا رہا ہو، سب کے لیے حکم ہے خوشبو لگا کر آؤ گے، جانے تک اللہ کی نظر میں بدکار اور زانیہ عورت شمار ہوگے۔ سخت جملہ دکھ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے، حدیث میں ہے کل عین زانیہ، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر آنکھ زنا کرتی ہے، والمرأۃ، عورت اذا استعطرت، خوشبو لگائے، فمرت بالمجلس، اور کسی بیٹھک اور بیٹھے ہوئے مردوں کے پاس سے گزرے، فہی کذا و کذا، یعنی زانیہ، وہ عورت بازاری ہے، زانیہ عورت شمار ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا عورتوں کو باہر خوشبو لگا کر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ایک مصیبت یہ ہے، مسلمان عورتوں میں جو دیندار شمار ہوتی ہیں، خوشبو لگانے کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے۔ باہر لگا کر نکلنا منع ہے، گھر میں رہتے ہوئے عورتیں خوشبو لگائیں تو اس کی اجازت ہے، بلکہ لگانا چاہیے۔ گھر میں اگر جیٹ نہیں، دیور نہیں، کوئی اور غیر محرم نہیں رہتا، میاں بیوی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ایسی عورت کو گھر میں خوشبو لگا کر رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جو یہ شریف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی ذوق بدلنا چاہیے۔ ایک تو خود بھی خوشبو اچھی استعمال کرے، جیسے 25 روپے کا سگریٹ پینے تیار ہے اور اس سے بدبودار منہ بنانے تیار ہے، لیکن ایک 500 روپے کا عطر خرید کر اپنے جسم میں خوشبو پیدا کرنے تیار نہیں ہے۔ اپنا ذوق بھی بدلنا چاہیے اور گھر والی کا ذوق بھی بدلنا چاہیے، ان کو بھی خوشبو لگانے کا پابند اور ذوق پیدا کرنے کی کوشش کرے جب تک گھر کے اندر ہوں۔ خوشبو لگا کر مسجد آنا بہت سخت ناپسند فرمایا۔ ایک عورت خوشبو لگائے ہوئے مسجد آ رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ مسجد جا رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کیا فرمایا؟ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے لا تقبل صلاۃ لمرأۃ، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی تطیبت لہذا المسجد، جو مسجد جاتے ہوئے خوشبو لگاتی ہے۔ فوراً عورت واپس ہوئی، ایسا غسل کیا جیسے غسل جنابت کرتے ہیں، رگڑ رگڑ کر نہایا۔ کیوں؟ خوشبو لگانے کا طریقہ بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ ہم لوگ عطر لیں گے، برکت کی طرح یہاں لگا کر تھوڑا لگا لیں گے، سمجھیں خوشبو لگا لیا۔ خوشبو لگانا شروع ہوتا ہے جسم سے۔ نہانے کے بعد سب سے پہلے جسم کو خوشبو لگاؤ، پھر اوپر بنیان پہنتے ہیں اسے خوشبو لگاؤ، پھر اوپر کرتا پہنتے ہیں اسے خوشبو لگاؤ۔ یہ 3 مرحلوں کے بعد جسم سے خوشبو آنا شروع ہوتی ہے۔ اب خریدا عطر 30 روپے کا اور اس میں سے لگایا ایک قطرہ آب حیات کی طرح، اب پھر اسے یوں لگا کر بولا اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب عطر والوں سے بھی جا کے پوچھے گا لاسٹنگ کتنی ہے اس نے کی؟ کفن کی عطر خرید رہے ہو، کفن میں لگانے کے لیے لاسٹنگ پوچھنے جا رہے ہو؟ جتنا پیسہ لگاؤ گے اتنی لاسٹنگ آئے گی، جیسے سلیقے سے لگاؤ گے اتنی لاسٹنگ آئے گی۔ تو خوشبو لگانے کا طریقہ وہ ہوتا ہے۔ تو جسم غسل کرنے لگی، غسل کیوں؟ جسم کو بھی خوشبو لگایا تھا۔ پھر کپڑے دھونے لگی، کپڑے کو بھی خوشبو لگایا تھا، تو پھر دھو کر نہا کر پھر واپس آئی۔ آج دیکھ لیں، ہے کوئی عورت فنکشن میں جاتے ہوئے خوشبو لگائے بغیر جائے، ولیمے میں جاتے ہوئے، نکاح میں جاتے ہوئے، پاؤڈر بھی خوشبو میں داخل ہے، اسپرے بھی خوشبو میں داخل ہے، پھول بھی خوشبو میں داخل ہے، یہ فنکشنوں میں جاتی ہیں، شریعت کی نظر میں وہ زانیہ اور بدکار شمار ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں ایسی زینت سج سور کر جاتی ہیں تو پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور نصیب نہیں کریں گے۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔